آج ہم اسلامی عقائد کے ایک ایسے پہلو پر بات کر رہے ہیں جو نہ صرف بہت گہرا ہے بلکہ ایک حتمی ایک فیصلہ کن موڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جی بالکل۔ یہ قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر ہمیں، آپ جانتے ہیں، مستند ذرائع میں ملتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام پیش گوئی نہیں ہے، یہ اسلامی تصور آخرت میں ایک سنگ میل ہے۔ اسے علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، اس کی اہمیت صرف ایک عجیب فلکیاتی واقعے تک نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرے روحانی معنی رکھتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد کیا ہے اس موضوع کی گہرائی میں جانے کا؟ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ نشانی کیا ہے، بلکہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، خاص طور پر احادیث اور قرآنی تفاسیر، ان کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا اصل پیغام کیا ہے، یہ اتنی مرکزی اور آپ کہہ لیں فیصلہ کن حیثیت کیوں رکھتی ہے اسلامی عقیدے میں، اور ظاہر ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے جو بنیادی ذرائع ہیں وہ حدیث کی مستند کتابیں ہیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جن پر امت کا ایک طرح سے اتفاق اور اعتماد ہے۔ ان میں اس نشانی کا واضح ذکر ہے، اور ساتھ ہی قرآن کریم کی بعض آیات ہیں، خاص طور پر سورۃ الانعام کی آیت 158۔ اس کی تشریح میں بھی مفسرین نے احادیث کی روشنی میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اچھا، تو آئیے پہلے ذرا یہ سمجھیں کہ یہ بنیادی تصور کیا ہے۔ یہ نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا آخر ہے کیا چیز، اور اسے قیامت کی عام نشانیوں کے بجائے بڑی نشانیوں یعنی علامات کبریٰ میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ اسے علامات کبریٰ میں شمار کرنے کی وجہ ہی اس کی نوعیت ہے۔ یہ کائنات کے معمول کے نظام میں ایک ایسی غیر معمولی تبدیلی ہوگی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ مطلب ہم روز دیکھتے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ یہ واقعہ اس سارے معمول کو الٹ دے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک ایسا مظہر ہوگا جو کائنات کے جو طبعی قوانین ہیں، فزیکل لاز، انہیں بدل کر رکھ دے گا۔ تو اس کی یہی غیر معمولی نوعیت، اس کا ناقابل تردید ہونا، اور پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے روحانی نتائج، یہی چیزیں اسے چھوٹی یا درمیانی نشانیوں سے الگ کر کے بڑی نشانیوں میں شامل کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہوگی جو ہر کوئی دیکھے گا، پوری دنیا میں، جسے کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ یہ واقعی تصور کرنا بھی عجیب ہے۔ ذرائع میں خاص طور پر حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، نمبر 4635 غالباً۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جی، بس جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ لیکن، اور یہ حصہ اہم ہے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان کے ذریعے کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ یہ حدیث تو بہت واضح ہے نا؟ صرف واقعہ نہیں بتا رہی بلکہ اس کا فوری نتیجہ بھی بتا رہی ہے۔ بالکل بالکل، یہ حدیث اس نشانی کے جو مرکزی پہلو ہیں انہیں واضح کرتی ہے۔ یہاں سب سے غور طلب بات یہی ہے کہ یہ صرف ایک کائناتی عجوبہ نہیں ہوگا جسے لوگ بس حیرت سے دیکھیں گے، نہیں، یہ ایک روحانی ڈیڈ لائن ہوگی، ایک حتمی مہلت کے خاتمے کا اعلان۔ حدیث کے الفاظ ہیں نا، اس وقت کسی ایسے نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ جو شخص اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے کافر تھا یا مشرک تھا، وہ اگر سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھ کر کہے کہ میں ایمان لایا، تو اس کا یہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، اور حدیث کا وہ دوسرا حصہ، یا جس نے اپنے ایمان کے ذریعے کوئی نیکی نہ کمائی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف نئے ایمان لانے والوں کے لیے ہے، یا جو پہلے سے مسلمان ہیں ان پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ یہ نقطہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جی ہاں، یہ صرف نئے ایمان لانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو آپ کہہ لیں نام کے مسلمان تھے، ایمان تو رکھتے تھے، لیکن زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، نیکی سے، عمل صالح سے دور تھے، توبہ کرنے میں سستی کر رہے تھے۔ اگر وہ اس نشانی کو دیکھ کر گھبرا جائیں اور کہیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، نیک بنتے ہیں، تو ان کی اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔
گویا کہ جیسے ہی یہ نشانی ظاہر ہوگی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ توبہ کا دروازہ بند۔ جی، یہ جو مہلت عمل انسان کو دنیا میں ملی ہے اس کا اختتام، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بھئی اب آزمائش کا وقت ختم، حساب کا وقت قریب آ گیا۔ یہ تو واقعی ایک بہت سنجیدہ اور گہرا پیغام ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جانا یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی حدیث کی بات۔ اب قرآن کی طرف آئیں تو کیا قرآن کریم میں بھی اس واقعے کا کوئی براہ راست یا بالواسطہ ذکر ہے؟ ذرائع میں سورۃ الانعام کی آیت 158 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ میں آیت کا مفہوم بیان کر دیتی ہوں۔ کیا یہ لوگ بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ اور پھر فرمایا، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ کہہ دو تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو مفسرین اس آیت میں بعض نشانیاں یعنی بعضو آیات رب کا سے مراد یہی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا لیتے ہیں۔ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح آیت کا ذکر کیا۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن کریم میں بالکل صاف الفاظ میں یہ نہیں کہا گیا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، لیکن سورۃ الانعام کی یہ آیت 158 یہ کیلی ہے۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تو ہو بہو وہی بات کہہ رہا ہے جو ہم نے ابھی صحیح بخاری کی حدیث میں دیکھی، یعنی جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بعض نشانیاں ہیں کون سی جن کے ظاہر ہونے پر ایمان یا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اسی سوال کا جواب ہمیں پھر حدیث سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر میں وضاحت فرمائی ہے کہ ان نشانیوں میں سے ایک، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق تو سب سے پہلی ایسی نشانی جس کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ لہٰذا مفسرین نے قرآن کی اس آیت اور صحیح احادیث کو ملا کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آیت میں جن بعض نشانیوں کا ذکر ہے ان میں سب سے نمایاں یہی نشانی ہے۔ اچھا، تو گویا قرآن ایک اصول بتا رہا ہے کہ کچھ نشانیاں آئیں گی جن کے بعد مہلت ختم، اور حدیث اس اصول کا مصداق یعنی مثال بتا رہی ہے کہ ان میں سے ایک اہم نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، ذرائع میں سورہ یاسین کی کچھ آیات کا بھی اشارہ ملتا ہے، غالباً آیت 38 سے 40، جہاں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی منظم گردش کا ذکر فرماتا ہے، جیسے وَالشَّمْسُ تَجْرِی مُسْتَقَرٍ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ کیا یہ آیات بھی اس بحث سے متعلق ہے؟ بالواسطہ طور پر جی بالکل۔ سورۃ یاسین کی یہ آیات اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی بنائی ہوئی کائنات کے محکم نظام کو بیان کرتی ہیں۔ سورج کا اپنے مقررہ مدار پر چلنا، چاند کی منزلیں مقرر ہونا، ہر سیارہ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہو رہا ہے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ قیامت کی اس بڑی نشانی کو ظاہر فرمائے گا تو وہ اسی قادر مطلق ہونے کا ثبوت دے گا کہ جس نے یہ نظام بنایا ہے وہی اسے بدلنے پر بھی قادر ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک طرح سے اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب کائنات کا یہ جو موجودہ نظام چل رہا تھا جس میں انسان کو آزمائش کی مہلت تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ غیر معمولی واقعہ بھی اسی ذات کے حکم سے ہوگا جو اس پورے نظام کا خالق اور مالک ہے۔ یہ واقعی اللہ کی قدرت کا ایک زبردست اظہار ہوگا۔ اب ایک اہم سوال ان روایات کی سند اور اعتبار کا ہے۔ آپ نے صحیح بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا جو یقیناً حدیث کی سب سے معتبر کتابیں مانی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کا غیر معمولی واقعہ، اس کی خبر کتنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے؟ کیا ان روایات پر علماء کا اتفاق ہے؟ جی ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے، بالکل، خاص طور پر ایسے معاملات میں جو براہ راست عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں۔ دیکھیے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہ روایت حدیث کے دیگر اہم کتابوں میں بھی ملتی ہے، جیسے جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، مسند احمد بن حنبل وغیرہ۔
اور یہ صرف ایک دو صحابہ سے نہیں بلکہ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شامل ہیں۔ تو جب ایک ہی مفہوم کی روایت اتنی کثرت سے، اتنی مختلف سندوں سے یعنی چینز آف نریشن سے مروی ہو تو اسے محدثین کی اصطلاح میں تواتر مانوی کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تواتر مانوی یہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی وضاحت کریں گے؟ ضرور۔ تواتر کا سادہ مطلب ہے کسی خبر کا اتنے زیادہ لوگوں کے ذریعے روایت ہونا کہ عقلی طور پر یہ ناممکن ہو جائے کہ ان سب نے جھوٹ پر اتفاق کر لیا ہو۔ اور تواتر مانوی کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ روایت کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو مفہوم ہے، جو پیغام ہے، وہ تمام روایات میں مشترک اور یکساں ہو، اور وہ اتنی کثیر تعداد میں مختلف ذرائع سے نقل ہوا ہو کہ اس کے سچا ہونے کا یقینی علم حاصل ہو جائے۔ تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی روایات اسی قسم کی ہیں۔ ان میں جو بنیادی پیغام ہے کہ یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے اور اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ متفق علیہ ہے۔ لہٰذا اسلامی علمی روایت میں اس عقیدے کی بنیاد انتہائی مضبوط سمجھی جاتی ہے، اور اس پر آپ کہہ سکتے ہیں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ شکریہ، یہ وضاحت بہت مددگار رہی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ اسلامی علمی روایت میں ایک ثابت شدہ اور متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اچھا، اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس نشانی کا مقصد کیا نظر آتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک خوفناک واقعہ ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت یا پیغام بھی ہے؟ وہ مہلت عمل کے خاتمے کا ایک ناقابل تردید اعلان ہے۔ اس میں گہری حکمت یہ ہے کہ یہ ایمان بالغیب کی جو قدر و قیمت ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، اسلام میں اصل مطلوب اور قابل قدر تو وہ ایمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر بغیر دیکھے لایا جائے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان کا ایک بڑا حصہ یہی ہے کہ ہم ان حقیقتوں پر یقین لائیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو وہ نشانی اتنی کھلی، اتنی واضح، اتنی زبردست ہوگی کہ کسی کے لیے بھی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو اس وقت جو شخص ایمان لائے گا اس کا ایمان دراصل غیب پر نہیں ہوگا بلکہ مشاہدے پر مبنی ہوگا، یعنی اس نے حقیقت کو آنکھوں سے دیکھ کر مانا۔ اور امتحان کا اصول یہ ہے کہ پرچہ تقسیم ہونے کے بعد جواب لکھنا قابل قبول نہیں ہوتا ہے نا؟ صحیح۔ یہ نشانی گویا امتحان کا وقت ختم ہونے کی گھنٹی ہوگی۔ یہ ایمان بالغیب و ایمان بالمشاہدہ کا فرق، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ایمان کو اہمیت دیتا ہے جو اس کی نشانیوں پر غور کر کے اور رسولوں کی بات پر اعتماد کر کے لایا جائے، نہ کہ اس مجبوری میں جب حقیقت بالکل سامنے آ جائے۔ اچھا، تو اس ساری گفتگو کے بعد اگر ہم کلیدی نکات کا خلاصہ کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ اس پوری بحث کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ جی بالکل، اہم نکات کو سمیٹنا ضروری ہے۔ میرے خیال میں چند بنیادی باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی ایک حتمی، یقینی اور بڑی نشانی ہے، علامات کبریٰ میں سے ہے۔ دوسرا، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک غیر معمولی مظاہرہ ہوگا جو کائنات کے قائم کردہ نظام کو بدل دے گا۔ تیسرا اور شاید سب سے اہم کہ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، نہ کسی نئے کا ایمان قبول، نہ پرانے گنہگار کی توبہ قبول۔ چوتھا، یہ پوری انسانیت کے لیے آخری اور حتمی اعلان ہوگا کہ آزمائش کی مہلت ختم، اب حساب کا دن قریب ہے۔ پانچواں، اس عقیدے کی بنیاد قرآن، خاص طور پر سورۃ الانعام 158 اور کثیر تعداد میں صحیح اور مستند احادیث پر ہے جن پر علماء کا اتفاق ہے۔ اور چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اس نشانی میں ایمان بالغیب کی اہمیت اور قدر و قیمت کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ یہ نکات واقعی اس موضوع کے تمام اہم پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے۔ قیامت کی اور بھی تو بڑی نشانیاں ہیں جن کا ذکر ملتا ہے، مثلاً دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام بڑی نشانیوں کے تسلسل میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا مقام کیا ہے؟ کیا یہ ان سے پہلے ظاہر ہوگی یا بعد میں؟ کوئی ترتیب ہے اس کی؟
جی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ ان بڑی نشانیوں کی حتمی ترتیب کے بارے میں علماء کے درمیان معمولی سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایات میں کچھ نشانیاں پہلے بیان ہوئی ہیں اور بعض میں کچھ دوسری۔ تاہم ایک عمومی اور زیادہ راجح رائے یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی بالکل آخری بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ یہ دجال کے فتنے کے خاتمے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول اور ان کے ہاتھوں دجال کے قتل اور یاجوج ماجوج کے خروج اور ان کی ہلاکت کے بعد ظاہر ہوگی۔ مطلب یہ کہ اس نشانی کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب دنیا کے خاتمے میں بالکل ہی تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تو یہ پہلی نشانی ہوگی جس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، جبکہ دیگر نشانیاں جیسے دجال کا آنا اگرچہ بہت بڑے فتنے ہیں، لیکن ان کے زمانے میں توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا گویا ایک آپ کہہ لیں پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ اس کے بعد پھر بس سور پھونکا جانا ہے اور قیامت قائم ہو جانی ہے۔ یہ حساب کتاب شروع ہونے کا بالکل قریب ترین اعلان ہے۔ اچھا، یہ ترتیب و اس کا مقام بھی اس نشانی کی اہمیت کو مزید واضح کرتا ہے کہ یہ واقعی اختتام کے بہت ہی قریب کی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اسلامی عقیدے میں ایک انتہائی اہم، فیصلہ کن اور مستند طور پر ثابت شدہ نشانی ہے۔ یہ نہ صرف اللہ کی عظیم قدرت کا مظہر ہے، بلکہ ایمان بالغیب کی اہمیت اور توبہ کے لیے ملی مہلت کے خاتمے کی بھی ایک واضح علامت ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہیں سے وہ حتمی غور و طلب نقطہ نکلتا ہے جو ہمیں ان ذرائع سے ملتا ہے اور جس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ذرائع یعنی قرآن و حدیث اس بات پر غیر معمولی زور دیتے ہیں کہ اس کھلی ناقابل تردید نشانی کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد نہ تو نیا ایمان قابل قبول ہوگا اور نہ ہی پرانے گناہوں سے کی گئی توبہ۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ ایمان کتنا قیمتی ہے جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر پر بغیر کسی حسی مشاہدے کے صرف اعتماد اور یقین کی بنیاد پر لاتا ہے۔ اس ایمان کا درجہ کیا ہے بمقابلہ اس ایمان کے جو ایک ایسی زبردست کائناتی تبدیلی کو دیکھ کر لایا جائے جسے جھٹلانا ممکن ہی نہ ہو؟ یہ سوال ہمیں ایمان کی اصل روح، اس کی حقیقت اور اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔